السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں اس وقت اسلام آباد آیا ہوں اور شاہ خاور صاحب بڑے مایہ ناز ہمارے کاؤنسل ہیں اور وکیل ہیں، اور ان کے دفتر میں اس وقت بیٹھا ہوں. یہیں پہ ابھی ہماری ملاقات ہوئی تھی. شوکت مقدم صاحب سے بھی بڑی لمبی ہماری بات ہوئی ہے ان سے، اور جو نور مقدم کا کیس ہے اس کو ڈسکس کر رہے تھے. تو شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ جی اس. جناب، اور تھینک یو. آبویسلی ہم سمجھ آتا ہے کہ شوکت صاحب کی یہ اپنا مجبوریاں جی کہ وہ فارغ کے سامنے نہیں فیس کرتے، اور آسان بھی نہیں ہے جس کے جی گھر جی میں جی جی اتنا وہ بڑا ایک وہ عجیب ہو. اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، بالکل شوق تو میں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کی آمین فیملی کو بھی. آمین. مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ کیس کس جگہ پہ پہنچا ہے؟ بشر بھائی، یہ کیس جو بنیادی طور پر، کیونکہ اس کی کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، یہ ایک بلائنڈ مرڈر کیس ہے. اور ایسے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو واقعاتی شہادت ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن اس میں فارچونیٹلی یہ ہے کہ اس میں واقعاتی شہادتیں بہت مضبوط موجود ہیں پولیس کے پاس. اور اس کا سب سے بڑا جو ثبوت یہ ہے کہ یہ جو مرڈرر ہے اس کے گھر میں یہ واقعہ ہوا. اور جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو یہ اس وقت اسی کمرے میں موجود تھا جہاں پہ اس نے قتل کیا. اور وہاں پہ خون بھی بکھرا ہوا تھا، اس سے آلہ قتل بھی برآمد ہوا. اور وہ بچی نور جو ہے اس کی بھی باڈی جو ہے وہ بڑی بری حالت میں وہاں پڑی ہوئی تھی. تو پولیس نے فوری طور پہ وہاں پہ اس کو گرفتار بھی کیا، اور تمام چیزیں جو تھیں وہ فورنزک پرپز کے لیے وہ بھی کلیکٹ کر لی. اور وہ ایک کارروائی جو ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ انہوں نے کمپلیٹ کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے پروسیکیوشن کیس کے لیے، کہ گو کہ چشمدید گواہ اس میں مرڈرر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تو اس کے علاوہ جو اور شہادتیں ہیں، جس طرح کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، ان کا بڑا بغور معائنہ ہو رہا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے. اور وہاں سے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں کہ جو لیڈ کر رہی ہیں کہ ہی از دا مرڈرر، اور وہ ساری شہادتیں جو ہیں اس کی طرف جا رہی تو شاہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ڈیفنس کاؤنسلز وغیرہ کرتے ہیں ہیں. جی کہ ابھی وہ بچی کے کیریکٹر کے اوپر آ جائیں گے، بعد میں وہ میڈیا میں چیزیں شروع جی ہو جائیں جی گی جی کہ جی میل ملاپ تھا، ملاقاتیں تھیں، تاکہ لگے کہ جی اس کی حرکتیں ایسی تھیں جو، کیونکہ اب یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ 8,000 تیزاب کی وکٹم عورتیں جو ہیں ان کو آج تک ایک بھی کلپریٹ جو ہے اس کو جیل نہیں بالکل ملی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈیفنس میں تو خیر بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، وہ کریکٹر اسیسنیشنز بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن ہم نے جو کہ کیونکہ پولیس کی تفتیش کو بھی ہم تھوڑا سا مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑیں گے کہ ایک مضبوط کیس جو ہے پروسیکیوشن کا نہ بنے. ان کی طرف سے تو یہ مڈ سلنگنگ بھی ہوگی، اپنے ملزم کو بچانے کے لیے ہر طرح کے جو ہے وہ حربے استعمال کیے جائیں گے. لیکن ہم نے بڑا پروفیشنلی اس کو جو ہے اس کیس کو آگے لے کے جانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ایک تو تفتیش بہت اچھی ہو، پروسیکیوشن بہت اچھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جلد از جلد اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہو جائے. کتنا لگتا ہے آپ کو ٹائم؟ دیکھیں میرے خیال میں کہ اس کی تفتیش جو ہے یہ ایک دو ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کی ساری فورنزک ٹیسٹ رپورٹس بھی آ جائیں گی، کیونکہ باقی جو ہے وہ پولیس نے کافی چیزیں کور کی ہوئی ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ یہ 2 یا 3 ہفتے میں یہ اس کا پورا چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع ہو جائے. اور جب عدالت میں جب ہوگا تو چونکہ ہم خود پروسیکیوٹ کریں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں کوئی زیادہ تاخیر نہ ہو، اور جلد از جلد ہم اس کو نمٹا لیں. آپ کے اوپر سونا پریشر پڑ رہا ہے؟ پریشر دیکھیں جی، یہ تو پڑتے رہتے ہیں لائرس کے اوپر، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن چونکہ میں پچھلے کوئی 3 دہائیوں سے زیادہ جو ہے وہ وکالت کر نہیں، رہا آپ کو ہوں میں جس طرح جانتا کے. ہوں، آپ تو پتہ نہیں پٹھان ہیں آپ پیچھے سے. نہیں، میری پیدائش جو ہے وہ قرب ایجنسی کی ہے، ویسے آپ بس پنجابی. اس لیے آپ تو کسی کے ڈروپ میں نہیں آنا، آپ نہیں نے نہیں، فکر نہ بالکل کرے آپ کو. میں آپ کو جانتا ہوں، انشاءاللہ. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اس چیز میں پیسہ بھی لگنا شروع ہو گیا ہے پبلک اوپینین چینج کرنے کے لیے، بہت کچھ ہو رہا ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ پولیس کی تفتیش نہ کمپرومائز ہو جائے. اچھا، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ پیسہ ضرور استعمال ہوگا اس کی پبلک اوپینین کو بھی ہمارے اگینسٹ کرنے کا یا اس واقعے کے. لیکن جہاں تک پولیس کا تعلق ہے تو میں اس کیس میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس کو اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے، اتنا ہائی لائٹڈ کیس ہے، اور ہر بندہ اس میں سینسٹائزڈ ہے، لوگوں کی ہمدردیاں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیس اس کیس میں کسی قسم کے تو پھر دباؤ وہ میں یا پولیس کسی. والا یہ کیوں کہہ رہا تھا بڑا معصوم بچہ؟ وہ میرا خیال ہے جو ان کو ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں لوگ، جو ساتھ اس کے کانسٹیبلز، یا وہ انہوں نے کہا ہوگا. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سیریس نہیں ہے کہ اس کو آپ یہ ایٹریبیوٹ کریں کہ پوری پولیس کی تو ہمدردی اچھا، ان کے پولیس ساتھ ہے. کسٹڈی میں وہ کپڑے بھی چینج کر رہا ہے ہر پیشی کے لیے جی اور وہ آ رہا وہ ہے؟ وہ 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 میرے خیال میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، وہ وہ نہیں ہے، کپڑے چینج بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ مجھے لگ بالکل. رہا ہے کہ کمفرٹ زون میں ہے وہ. کمفرٹ زون میں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ ہے وہ مرڈرر ہے، اس نے بیانات دے دیے ہیں،
تو وہ تو پھر تھرڈ ڈگری والے اس پہ تو کوئی لیکن سچ اس کی نے ابھی بات نہیں. مجسٹریٹ کے آگے تو نہیں دیا نا. میجسٹریٹ پولیس کیا. کسٹڈی کے اندر جو بیان ہے وہ تو ایڈمیسیبل نہیں ہوتا نا, تو چیلنجیبل ہوتا ہے. لیکن میں مبشر بھائی ایک بات بتاؤں. 164 کا تو دینا ہے 164 کا اس نے آپٹ ہی نہیں کیا. وہ تو جب خود والنٹیئر کرتا ہے تو دے گا. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے جس کو گو کہ اتنی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہوتی, لیکن جو ملزم کا پہلا بیان ہوتا ہے گرفتاری کے بعد, پہلی ضمنی جو لکھی جاتی ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں اس نے اس جرم کا اقرار کیا ہوگا اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے, اور اس میں جو بھی اس کا موٹیو ہے وہ بھی بیان کیا اس نے. اور دوسری جو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے جب وہ بیان دیا تو وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھا, کسی قسم کے کسی ایسے انفلوئنس میں نہیں تھا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گو کہ اتنی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہے, لیکن اس سے جج یا جو ٹرائل کورٹ کے جج ہوں گے اس سے انفرنس ضرور ڈرا کریں گے. مجھے ابھی جو آپ سے بات ہو رہی تھی اور ویڈیو ایویڈنس کے اوپر بات ہوئی تھی, سی سی ٹی وی کی فوٹیج وغیرہ پہ, تو میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں لوگوں کے آگے بیان کر سکوں کہ کتنی خوفناک یعنی سچویشن کریٹ ہوئی, اور بچی جو ہے وہ کتنے یعنی اس وقت اس کے دل اور مائنڈ میں کیا گزر رہا ہوگا. تو ایز اے پیرنٹ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ افیکٹ نہیں ہوئے؟ یس, بہت زیادہ جی. دیکھیں کہ میرا بیٹا ہے, بیٹی تو نہیں ہے, لیکن ہماری ساری بیٹیاں, اولاد تو ہے نا. آف کورس وہ تو اس کا تو دکھ ہم دیکھ سکتے ہیں. اور میں تو بلکہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے, ان کے والد نے بھی, بڑی اور ہمت وہ جس طریقے سے ہمت سے اور جتنا ان کا نے کمپوزر اپنا مینٹین کیا ہوا ہے اس تمام سانحے کے باوجود بھی. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں جب وہ ویڈیو دیکھی تو میرا تو جو دل ہے وہ دہل گیا بالکل. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مجھے سینیٹر سیر کامران لے کے آ رہی تھی, جی جی جی, مجھے تو انہوں نے پتا مجھے راستے میں کہا کہ F74 کے گھر دیکھ لیں جہاں پہ مرڈر ہوا ہے. میں نے کہا میرے میں حوصلہ نہیں ہے. ہے. باقی بالکل آپ ایک انسانی احساسات کو اگر آپ میں کریں تو نہیں دیکھ سکتا بالکل جا ایسی کے بات ہے, مجھے بالکل ایسی بات. تو اب فیس تو کم کر دینا, آپ کے نام پہ لوگوں نے فنڈ دینے شروع کر دی ہیں. آپ مبشر بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے, اس پروفیشن سے ہی دیا ہے, اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ مالی وسائل سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہوئی ہے. تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل کنسیڈریشن جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. یہ کیس جو ہے یہ میں بالکل اس میں کوئی ان سے آج تک نہ میں نے فیس جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے, نہ میں نے چارج کرنے کا ارادہ ہے, بالکل بھی نہیں. تو یہ پرو بونو ہو رہا ہے. پرو بونو تو خیر اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو افورڈ نہ کر سکتا ہوں, شاید یہ افورڈ بھی کر سکتے ہوں, لیکن یہ چونکہ کیس میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ جس میں ایک مثال بننی چاہیے, اور یہ جو خواتین کے خلاف یہ جو تشدد کا ایلیمنٹ ہے یہ کم از کم اس کا کہیں پہ فل سٹاپ ہونا چاہیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ملزم وغیرہ جو ہیں ان کے گھر والے ایسی ایویڈنس یا ویڈیوز یا کوئی چیز کوئی نکالیں اور آپ کے کلائنٹ کو وہ فورس کریں کہ یار اب تم کمپرومائز کرو ورنہ یہ چیزیں بھی پبلک ہو جائیں گی, اور وہ کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جائیں. دیکھیں مجھے ابھی تک تو ان گیون سرکمسٹانسز میں ایسا کوئی لگ نہیں رہا کہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز کریں گے, لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میوچل فرینڈز آپس میں کر کے کوئی راضی نامہ کروا دیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ ہے تعزیرات پاکستان کی, وہ ہے دفعہ کیونکہ اس 311. میں اسٹیٹ بن جائے گی نا, 311 اسٹیٹ پارٹی بن جائے گی. نہیں, اسٹیٹ تو ویسے بھی پارٹی ہے اس میں, لیکن 311 جو ہے وہ ایک اختیار ہے جج کا جو کہ ٹرائل کر رہا ہے, کہ اس کے سامنے اگر راضی نامے کی بھی, کیونکہ راضی نامہ ہوتا ہے قصاص اور دیت میں, یہ قصاص اور دیت کا کیس ہے, لیکن اگر جج یہ سمجھے کہ راضی نامے کے باوجود بھی یہ اتنا ایک بہیمانہ جرم ہے اور جس طریقے سے یہ قتل کیا گیا, تو اس میں وہ یہ 311 کی جو پاورز ہیں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو قصاص اور دیت کے قانون اگر اس پہ اپلائی نہیں ہوتا تو اس کو تعزیر میں پھر بھی سزا دے سکتے. آپ سمجھتے ہیں بے معنی قتل ہے؟ بہت شدید بہیمانہ تو قتل. پھر 780 کیوں نہیں چارج کریں گے؟ 780 کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, اس کی ایک بڑی وضاحت جو ہے, اس کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ نے کر دی ہے, جنہوں نے اس کا جو سکوپ ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیا ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں اچھا پروسیکیوشن کا کیس بنے گا. اگر اس میں 780 نہ بھی لگی تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھی شہادت کی موجودگی میں وہ سخت سے سخت سزا سے بچ جائے گا مسئلہ. شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. شاہ خاور کی آپ باتیں سن رہے تھے. وکیل ہیں شوکت مقدم صاحب کے. نور مقدم جو بیچاری شہید ہوئی, ماری گئی, اس کے بدنصیب والد, انہوں نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے انصاف کے لیے.
دیکھتے ہیں پاکستان کا سسٹم آف جسٹس جو ہے وہ نور مقدم کو انصاف دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. اللہ حافظ.